کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی شروع ہو چکی؟ کیا واقعی عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں؟ حامد میر کا کالم۔ سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم میں اپنے دوست کے ساتھ سیاسی گفتگو کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ملک کی موجودہ سیاست پر تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے دوست کے سوال کے ساتھ کالم کا آغاز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستانی میڈیا پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات اور انٹرویوز ٹی وی چینلز پر دھڑ دھڑ نشر ہو رہے ہیں۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ سوال سن کر میں مسکرا دیا اور کشمیری چائے کا گھونٹ لے کر سوال پوچھنے سے عرض کیا کہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ آئین پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن آپ عمران خان سے اپنی اندھی نفرت کی وجہ سے کچھ نہیں مانیں گے، اسی لیے آپ کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے سامنے بیٹھا ہوا پرانا دوست بھی مسکرا دیا۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور صوفے کے ساتھ کمر لگا کر طنزیہ لہجے میں کہا، چلو میں تو عمران خان سے اندھی نفرت کرتا ہوں کیونکہ اس نے بطور وزیر اعظم میرے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اس کے بے تیغ سپاہی کیوں بن گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ جب وہ وزیر اعظم تھا تو تم پر پابندی لگی، FBI نے تمہیں جھوٹے نوٹس دیے اور عمران خان تمہارے احساسوں کی تحقیقات کراتا رہا۔ تم اپنے خلاف مقدمات کے دفاع کے لیے کبھی گجرانوالہ، کبھی گلگت اور کبھی کراچی میں وکیل ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ آج وہی عمران خان مکافات عمل کا شکار ہے تو تمہیں آئین یاد آ گیا۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو وہ پہلے سے زیادہ غیر آئینی اقدامات کرے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ حامد میر لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ حکومت کا منظور نظر بننا سب سے آسان کام ہے، لیکن حکومت پر تنقید کرنا اور آپ جیسے پرانے دوستوں کو اپنا دشمن بنانا ایک مشکل کام ہے۔ مجھے یہ مشکل کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں ابھی تک ایک صحافی ہوں۔ مجھے صحافت کو سیڑھی بنا کر کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں لینا۔ پلیز میری تنقید برداشت کر لیا کرو اور یقین رکھو کہ اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آ گیا اور اس نے وہی کام شروع کر دیے جو آپ کی حکومت کر رہی ہے تو میں تنقید سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر دوست آگے کو جھکا اور پوچھنے لگا کہ کیا واقعی عمران خان جیل سے باہر آنے والا ہے؟ یہ سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے اپنے خوفزدہ دوست سے کہا کہ جناب آپ بھی تو جیل گئے تھے، اگر آپ جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو عمران خان بھی آ سکتا ہے، لیکن میرا مسئلہ عمران خان نہیں، میرا مسئلہ پاکستان ہے اور پاکستان کا آئین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کر کہیں اور نہ جاؤں تو اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، ورنہ یہ ملک آپ سے نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ کو میرے الفاظ پر کوئی شک ہے تو بھیس بدل کر میرے ساتھ اسلام آباد، راولپنڈی یا لاہور کے کسی بازار میں چلو اور سنو عوام اس حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ سن کر دوست نے ڈائلاگ مارا، ہم نے ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی۔ حامد میر کے بقول میں نے اپنے دوست کی اس خود قریبی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے اسے کہا کہ اگر تمہاری قربانی کا ریاست کو کوئی فائدہ ہوا ہوتا تو مان لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یا آپ عصر کے بعد پشاور سے کوہاٹ، بنو یا ڈیرہ اسماعیل خان نہیں جا سکتے۔ آپ نے ریاست کے لیے نہیں، صرف اور صرف اقتدار کے لیے قربانی دی ہے اور اقتدار بھی اختیار کے بغیر لے لیا ہے، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ سینئر صحافی نے دوست کو جواب دیتے ہوئے تجزیہ پیش کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود سیاسی استحکام کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایک طرف صحافیوں کو صحافیوں سے اور سیاست دانوں کو سیاست دانوں سے لڑایا جا رہا ہے، دوسری طرف جج بھی ساتھی ججوں کے خلاف صفے آ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ بھی ایک مذاق بن چکی ہے جس میں صرف ہلڑ بازی ہوتی ہے اور بغیر بحث کے قوانین منظور کر لیے جاتے ہیں۔ یہی قوانین کل کو آپ کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ دوست نے پوچھا، کون سے قوانین؟ اسے بتایا کہ جس طرح تحریک انصاف کے دور حکومت میں بغیر بحث و مباحثے کے ایک گھنٹے میں درجنوں قوانین منظور کرائے جاتے تھے، اسی طرح موجودہ دور حکومت میں پارلیمنٹ نے قوانین کی منظوری گھنٹوں کے بجائے منٹوں میں کرانا شروع کر دی ہے۔ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کی مثال لے لیں۔ حامد میر کے مطابق یہ قانون بغیر بحث کے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کرایا گیا۔ یہ قانون نہ صرف 1973 کے آئین بلکہ کئی عالمی قوانین کے بھی خلاف ہے۔ اس قانون کے تحت اسلام آباد میں پرامن اجتماع کا حق ختم کر دیا گیا، جو آئین پاکستان کی دفعہ 16 اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی دفعہ 20 کے خلاف ہے۔ پہلے ہی PPC 1860، CPC 1898، پولیس آرڈر 2002، MPO 1960 اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں پرامن اجتماع پر پابندیاں لگانے کے اختیارات حکومت کے پاس موجود تھے، لیکن اس نئے قانون کے تحت حکومت نے اسلام آباد کے موضع شنگجانی تک ہر اجتماع اور مظاہرے کو محدود کرنے کا اختیار حاصل کر لیا ہے۔ اسی قسم کا قانون آزاد کشمیر میں نافذ کیا گیا، لیکن کشمیریوں نے عوامی طاقت کے ذریعے یہ قانون واپس کرا دیا۔ اسلام آباد والوں کو اس قانون کا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اس پر بحث نہیں کی گئی۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو خبردار کیا کہ آپ نے 1 سال سے پاکستان میں ایکس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ پنجاب میں حدق عزت کے نام پر میڈیا کی آزادی سلب کرنے کا قانون صوبائی اسمبلی میں بحث کے بغیر منظور کرایا۔ اب آپ پرامن سیاسی اجتماع کا حق سلب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نو آبادیاتی سوچ پاکستان کو مضبوط نہیں کمزور کرے گی۔ کشمیریوں نے اس سوچ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اب بلوچ اور پشتو نوجوان بھی اس سوچ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ اس سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔
ایک ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے باقی اداروں کو کمزور کرنے کی پالیسی ریاست کی ریٹ کو صرف اسلام آباد تک محدود کر دے گی، کیونکہ سیاسی آزادیوں پر پابندیوں کو قبول کرنا ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دوست نے پوچھا کہ یہ ڈی این اے کہاں سے آ گیا؟ میں نے اسے بتایا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے رولڈ ایکٹ کی منظوری کے خلاف متحدہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ہماری لڑائی کسی سیاستدان کو جیل سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، ہم قائد اعظم کی سوچ اور آئین پاکستان کو حوی سے اقتدار کے پجاریوں کے شکنجے سے آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ میری بات نے دوست کو غصہ دلا دیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور کہا کہ اپنے آپ کو بدلو ورنہ تم بھی جیل جاؤ گے۔